کی جو سیاسی بصیرت تھی وہ اتنی اہم تھی کہ ایک موقع پر جب بیٹھے ہوئے تھے کبار صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کی عہد خلافت کے موقع پر، تو آپ نے فرمایا جس کے دل میں جو تمنا ہے آج اس کو سامنے رکھ کے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہر ایک کی اپنی اپنی تمنا پوری کرے، تم بتاؤ تمہاری کیا کیا تمنا ہے؟ تو سب نے اپنی تمناؤں کا اظہار کیا۔ اکثر کا یہ تھا کہ یعنی اسلامی سلطنت کا جو ہمیشہ مسئلہ ہوتا ہے کہ پیسہ ہونا چاہیے جس سے ہم ساری سلطنت کے امور کو ہم ٹھیک کریں، پیسے کی کمی ہے۔ تو کہنے لگے نتمنى مل البیت الذی کنا فیہ ذہبا فضہ، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جس گھر میں ہم بیٹھیں یہ سارا سونے کا بھر جائے، ذہبا سونے کا بھر جائے، اور ہم ایک رتی بھی خود استعمال نہ کریں، سارا اللہ کے راستے میں استعمال کر دیں۔ یعنی اس سے جتنے بھی علاقے فتح ہو چکے ہیں ہم ان میں جا کر سماجی کام کروائیں، ان کے اندر جو غریب ہیں ان کی مدد کریں، اتنا سونا ہمارے پاس ہو کہ ہم اپنی فوج کے جو مختلف قسم کی ضرورتیں ہیں، ہتھیار وغیرہ، گھوڑے، وہ خریدیں۔ تو اپنے لیے پیسہ نہیں چاہتے، ہم اسلامی سلطنت کے لیے پیسہ چاہتے ہیں۔ تو یقیناً یہ بہت اچھی تمنا تھی، لیکن امیر المومنین کی تمنا اس سے جدا تھی، اور وہ ایک لیڈرشپ کی جو قیامت تک کے لیے حیثیت ہے اس کو واضح کر رہی تھی۔ آپ نے فرمایا تم سونا مانگتے ہو، اور سونا اپنے لیے نہیں، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے مانگتے ہو، اور یہ بات اچھی ہے کہ جو مفتوحہ علاقے ہیں یا ویسے جو ضرورتیں ہیں وہ پوری ہوں، لیکن اتمنى رجالا مثل ابی عبیدہ و حذیفہ بن یمان، میں تو ابو عبیدہ اور حذیفہ بن یمان جیسے سیاستدان مانگتا ہوں، استعملہم فی طاعت اللہ، کہ ایسے بہت سے لوگ میرے پاس ہوں، میں زمین فتح کرتا جاؤں اور انہیں وہاں گورنر بناتا جاؤں کہ وہ وہاں پر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یوں نافذ کریں جیسے ابو عبیدہ نے اپنے صوبے میں کیا، جیسے حضرت حذیفہ بن یمان نے کیا۔ یعنی یہ جو کبار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تیار ہوئے، اور انہوں نے دنیا میں عدل انصاف کی دھاک بٹھائی اور کرپشن سے اپنے آپ کو دور رکھا، ایک رتی کا کروڑواں حصہ بھی ان کے ذمے میں نہیں ہے۔ میں اس طرح کے دھلے ہوئے دنیاوی بصیرت بھی جن کو دین کے ساتھ میسر ہے، ایسے لوگ میں چاہتا ہوں، اور یہ سونے سے زیادہ قیمتی ہیں کہ ایسے لوگ مجھے مل جائیں، استعملہم فی طاعت اللہ، جن کو میں عامل بناؤں، گورنر بناؤں اللہ کی اطاعت میں، اور ان کے ذریعے سے اسلام کا نظام عدل قائم ہو۔ اسی بیس پر عراق کے لحاظ سے آپ جس وقت مشاورت کر رہے تھے اور کسی نے کہا میں بتاتا ہوں، بندہ ہے ہمارے پاس، تو آپ بڑے خوش ہوئے کہ میں نے جو شرائط بتائی ہیں اس کے مطابق جو ملتا ہے اب یہ بیان کریں گے، تو ہم اسے فوراً کوفہ بھیجتے ہیں۔ تو بیان کرنے والے نے کیا بیان کیا؟ قال من ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کون ہیں جو میں نہیں جانتا تم جانتے ہو؟ قال عبداللہ بن عمر، اس نے کہا وہی آپ کے لخت جگر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قوی بھی ہیں، امین بھی ہیں، یعنی علمی طور پر، روحانی طور پر پورا ان کا میرٹ بنتا ہے۔ قال عمر قاتلک اللہ، آپ نے فرمایا رب تجھے فنا کرے، تو نے میرے بیٹے کا انعام لینا تھا۔ یعنی میں اپنے خاندان کو مستثنیٰ کر کے پوچھ رہا ہوں، جو کچھ تم بتا رہے ہو یہ ان میں ہے،
لیکن عدالت عمر پر یہ داغ آئے گا کہ اپنے بیٹے کو گورنر بنایا، تو تمہیں یہ چاہیے تھا کہ تم یہ بات تو کم از کم ذہن میں رکھتے، یعنی میں اتنا خوش ہوا ہوں کہ بندہ مل گیا، اور آگے تم نے جن کا نام لیا ان کو تو بھیجا نہیں جا سکتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تجویز مسترد کی، اور پھر جس وقت آپ نے شورا بنائی آخری وقت میں، اس وقت بھی لوگوں نے کہا کہ چلو اپنے بیٹے کو نامزد نہیں کرتے تو کم از کم شورا میں تو ان کا نام رکھو۔ اصحاب ستہ شورا، 6 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، کہ جن میں سے ایک کو امیر المومنین بنایا جانا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد، اس میں بھی آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام شامل نہ کیا، نہ انہیں جانشین مقرر کیا، اور نہ انہیں شورا میں رکھا کہ جس میں سے ایک کو 6 نے بیٹھ کے پھر منتخب کرنا تھا۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پالیسیاں تھیں عدل و انصاف کے لحاظ سے، وہ نہایت ہی اہم پالیسیاں تھیں۔ مہد الثواب کی جلد نمبر 1 میں ایک اہم قضیے کا ذکر ہے، صفحہ نمبر 385 پر۔ ایک نوجوان مدینہ منورہ کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس سے بڑے متاثر تھے کہ نماز باجماعت پڑھتا ہے، بڑا پارسا ہے، یعنی وہ تو ویسے ہی تقوی و طہارت پارسائی کا زمانہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عہد خلافت میں اس سے بڑے متاثر تھے کہ یہ نوجوان ہے، یعنی تابعی اور بڑا پرہیزگار ہے۔ وَكَانَ عُمَرُ يَتَفَقَّدُهُ إِذَا غَابَ، اگر کبھی وہ نوجوان نہیں آتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کی کمی محسوس کرتے تھے کہ وہ کدھر گیا ہے، آج وہ نوجوان نماز کے لیے نہیں آیا۔ فَعَشِقَتْهُ امْرَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اہل مدینہ میں سے ایک عورت کو اس نوجوان سے عشق ہوا جو کہ بڑا پرہیزگار پاک دامن نوجوان تھا۔ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَعْضَ نِسَائِهَا، اس عورت نے دیگر عورتوں سے یہ کہا کہ اس نوجوان کو کس طرح قابو کیا جائے، تو ایک بوڑھی خاتون نے یہ کہا کہ میں اس کو قابو میں لاتی ہوں۔ فقالت انا احتال لک فی ادخالہ علیک، کہ تمہارے گھر تک اس کو لے آنا یہ میرا کام ہے۔ فقعدت لہ فی الطریق، تو جو راستہ تھا اس نوجوان کے گھر کا یا ڈیرے کا جو راستہ تھا، تو وہ بوڑھی خاتون رستے میں بیٹھ گئی۔ فلما مر بہا، اب چونکہ مدینہ منورہ میں آبادی کے اندر دوسرے طبقات بھی موجود تھے، یعنی منافقین کے، تو اس طرح کی یعنی صورتحال تھی ان عورتوں کی۔ تو یہ رستے میں بوڑھی عورت بیٹھی، اور جب وہ نوجوان گزرا تو اس نے کہا لی شاۃ لا استطیع ان احلبھا، کہ میرے گھر میں ایک بکری ہے اور بکری کا دودھ نکالنے والا کوئی نہیں، نہ میں خود نکال سکتی ہوں۔ فلو دخلت فحلبتھا لی، تو میں گزارش کرتی ہوں آپ سے کہ آپ وقت نکالیں اور میرے گھر چلیں اور مجھے جا کر بکری کا دودھ نکال کے دیں۔ ظاہر ہے کہ کسی صحابیہ یا تابعیہ کا تو ایسا کردار نہیں ہو سکتا، یہ منافقین کی عورتوں میں سے کوئی یہ دونوں عورتیں تھیں۔ وَكَانُوا أَرْغَبَ شَيْءٍ فِي الْخَيْرِ، اور صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ نیکی کے اندر بڑی رغبت رکھتے تھے، کہ کوئی بھی نیکی کا موقع ہو اسے جانے نہیں دیتے تھے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ بوڑھی عورت ہے اور بڑے اس کے مسائل ہیں، تو میں دودھ نکال کے پھر چلا جاؤں گا۔ فدخلا، حضرت وہ